اصول دین تمام انبیاء کے شرعی میں حلال حرام کے جو مسائل ہیں وہ مختلف شریعتوں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی اصول ہیں دین کے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب انبیاء کا توحید کے ساتھ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہلی شریعتوں کے بہت سارے احکامات کو منسوخ فرمانے والی ہے، اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے یہ بات دین اسلام کامل مکمل، اس میں کسی حوالے سے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تام کر دی، تمہارے لیے اسلام بطور دین ہم نے پسند کر لیا۔ اس میں کسی کو دین میں کوئی اپنے پاس سے اضافہ کرنے کی یا کوئی چیز گھٹانے کی کسی کے لیے اختیار باقی نہیں رکھا گیا، کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے پاس سے اپنی مرضی سے دین کی تشریح کرے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی
پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اس پاک دین کی اصلی روح، اس کی حقیقی صورت آپ نے واضح کروا دی۔ ہمارے لیے حضور کے ذریعے سے جو دین کا منبع ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن کریم، یہ مقصد ہے، یہ منبع ہے۔ اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس میں اللہ کریم جل وعلا کی منشا اور مراد کا بیان وہ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں یہ منصب مراد الہی کو بیان کرنے کا، منشا الہی کی وضاحت کرنے کا منصب حضور کے حضور نے واضح کروا دیا۔ کتاب مبین اس میں دو طرح کی آیات ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جو عربی زبان میں مہارت رکھتے ہیں، ان آیات کا مفہوم معنی مطلب مراد وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ آیات اور وہ بہت ساری جو احکام سے متعلق ہے، بہت ساری ایسی آیات احکام سے متعلقہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کو جاننا سمجھنا، اس میں امتی محتاج ہیں اس پاک ذات کے جس پاک ذات پر یہ پاک کتاب نازل کی گئی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب صرف قرآن کی آیات پڑھ کے سنا دینا، صرف اتنا منصب نہیں، بلکہ اس بات کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کی مراد کی وضاحت اور تفسیر، یہ بھی حضور کا منصب، اور یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ میں پہلے خلاصہ سا ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد تھوڑی، چونکہ آج کا درس صرف اور صرف قرآن کریم کے الفاظ کے تناظر نہیں، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ یہ اسی ہفتے میں کچھ عزیزوں نے مجھے ایک مکالمہ سنایا ہے نیٹ پر، وہ کراچی کا ایک صاحب شیخ محمد اور ایک مولوی جی تھے، اور وہ گھنٹوں کے ہیں، اور اس شخص کا یہ کہنا ہے کہ میں قرآن اللہ تعالیٰ سے سیکھتا ہوں براہ راست، اور 30 سال ہو گئے، درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی ضرورت کو نہیں سمجھ، براہ راست اللہ سے دعا سے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا حضور کی ذات سے جو الگ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کو سیکھنا چاہیے، تو پھر یدینوں میں نہیں کرتے گا،
پھر بہت سارے اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اس نے 30 سال میں جو انگریزی کی قرآن کو بذام اس کے کہ میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھ رہا ہوں، قرآن کو قرآن سے سیکھوں گا، اور کتنی لیاقت کتنی ہے، صلاحیت کتنی ہے۔ ایک انگلش ترجمہ قرآن کا، کہ ذرا انگلش پر اس کو عبور تھا، قرآن کا ایک انگریزی ترجمہ اس کو ملا، بس وہ اس کی ساری تعلیمات کی مدار ہے۔ اس انگلش سے پھر وہ اردو دیکھتے ہیں، اور نتیجہ گمراہی کا اس حد تک پہنچا کہ اس کا کہنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ جن کی ہم نماز کی دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام فرمائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ انعام یافتہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کا راستہ ہم مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اس کا کہنا ہے کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، سب نبی۔ یہ بنی اسرائیل تو لوگوں نے بنا لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، وہ کہتا نہیں خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل سے ہیں، سارے نبی بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی ہے۔ یہ نتیجہ خود قرآن سے قرآن سمجھنے کا، براہ راست اللہ سے قرآن سمجھنے کا، اس دعوت کا یہ نتیجہ۔ اور ایک بات کیا اس میں کوئی کفریات کی برباد ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس آیت کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس رسول سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہتا تمہارے اندر سے ایک رسول، ہر ایک رسول، ہر ایک کے اندر سے ایک رسول اللہ نے بھیج دیا اس کو۔ یہ کہ اس کا ایک اپنا پلیٹ فارم، 30 سال سے وہ اپنے اس نظریہ اور فکر کا پرچار کر رہا ہے، کوئی پوچھتا نہیں۔ اللہ کی پناہ۔ تو اس حوالے سے ضروری سمجھا، چونکہ وہ جو ساتھ مولوی جی تھے اس سے جو مکالمہ کر رہے تھے، کچھ نہیں کیا، بالکل نہیں۔ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھی کچھ باتیں ذکر عرض کروں گا۔ حضور کا منصب صرف قرآن کی آیتیں پڑھ سنانا نہیں ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ پاک رسول تو یتلو علیہم آیاتِ الہیہ بھی پڑھ سناتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ قرآن حضور کی تلاوت سے امت تک پہنچا ہے، جبریل سے نہیں سنا امت نے، جبریل تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک کتاب کی آیات کی تلاوت فرمائی، امت نے اس کو محفوظ کیا۔ اللہ اکبر، لیکن تلاوت آیات پر بات ختم نہیں ہوگی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اگر آیتیں پڑھ سنانا ہی نبی کا منصب ہے اور بس آیتیں پڑھ کر سنا دی اور اس کے بعد سننے والے وہ کتابوں کو تو خود ہی سمجھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے براہ راست سمجھا
سمجھیں، قرآن سے ہی قرآن کو سمجھیں، اور بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر یعلمکم الکتاب والحکمہ کا کیا معنی ہے؟ اور یہ شان حضور کی متعدد مقامات پر بیان کروائی گئی ہے۔ اس لیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پس انداز کر کے براہ راست کہتا ہے میں قرآن سے ہی قرآن کو سمجھوں گا، پس منظر کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ اصل میں وہ منکر حدیث ہے، صرف قرآن کو سمجھنا ہے اور اللہ سے سمجھنا ہے۔ اور ٹھیک ہے قرآن میں جو ایک جگہ پر لفظ ہے دوسری جگہ اس لفظ ہے ان کو ملا کر کے کوئی ایک نتیجہ مطلب نکل اور باقی کچھ نہیں، اس کا کہنا ہے یہ اس کا نتیجہ کہ خود قرآن سمجھتا ہے، قرآن سے اور اللہ سے سمجھتا ہے اور نبی پاک کی ضرورت نہیں۔ کہتا ہے کہ تورات جس کا ذکر قرآن میں یہ کسی کتاب کا نام تو نہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں کی گئی، اس کا کہنا ہے کتاب فلاں الفاظ آئے ہیں، ایک تو کہیں نہیں قرآن میں کہ تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی۔ تورات کا معنی تو قانون ہے، یہ سزا کس شے ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ذریعے قرآن نہ سمجھنے کی سزا ہے۔ حضور کے ذریعے تو نہیں سمجھے گا قرآن کو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ آپ کچھ سماعت فرمائے جو کہ جس طرح کی باتیں اس نے کہہ دی، میں ذرا تھوڑا سا اس کے موقف کو واضح کر دیتا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر خود قرآن سمجھنے کے مقاصد کا اجمالی سا ذکر کر دیتا ہوں۔ کوئی قرآن سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اور کہتا ہے بس حدیث کو نہیں ماننا، کوئی شے نہیں ماننا، کسی کی بات نہیں ماننی، بتاؤ نماز کیسے پڑھے گا؟ ارکان اسلام پر ہی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ قرآن میں تو اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، بلکہ صلاۃ کے لفظ میں وہ معنی جو نماز کی صورت میں عربی میں تو صلاۃ ہونا دعا میں استعمال ہوتا ہے، کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، اس کی یہ تفصیل ساری نماز پڑھنے کی صورت یہ تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کا یہ قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات حضور نے اپنے عمل سے بھی کیا، زبان سے بھی بیان فرمایا۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر وَيَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، بخاری شریف کی حدیث پاک، جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ لو ویسے تم بھی پڑھو، اور اپنے پاک زبان سے بھی تعلیم ارشاد فرمائی۔ یہ تو نماز کا ہوگا جو کہتا صرف قرآن کو ہی مانوں گا، قرآن کو قرآن سے ہی سمجھوں گا، وہ نماز پڑھ کے دکھائے۔ ایسے ہی حال روزے کے بارے میں تفصیلات کا چلو ایک حد تک یہ بتایا کہ اس میں صبح 7 سے کھانا پینا بند کرو تو شام تک، تو بس اس حد تک کی، باقی تفصیلی احکامات بہت سارے جس سے متعلق ہے قرآن میں تو وضاحت نہیں۔ حج، زکات، جو صرف قرآن کو ہی کہتا ہے مانوں گا اور بس وہ حج کر کے دکھائے، قرآن میں یہ بھی ذکر نہیں، قرآن کی عبارت میں، قرآن کے الفاظ میں، ویسے تو قرآن جامع ہے، قرآن کی جامعیت سبحان اللہ، قرآن میں ہدایات موجود ہیں، لیکن کوئی قرآن کے لفظوں سے نکالنا چاہے تو قرآن میں تو یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ حج کس دن ادا کیا جائے۔ باقی تفصیلات جو ایک طرف ہے، احرام باندھنے سے لے کر کے طواف میں زیادہ تر اور اس کے بعد کا کچھ جو عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں جو کچھ جا کے کرنا ہے، اور پھر طوافوں کے احکام کو، یہ طواف کی تفصیلات اور سارا احرام کی ممنوعات، ان کے اوپر لازم آنے والے کفارات، یہ سارا کچھ کہاں ہے؟ قرآن میں تفصیلات ہیں، تفصیلات نہیں ہیں۔ جب حج کے دن کا ہی بیان نہیں ہے کہ حج کرنا کس دن ہے، کس دن حج کرے گا، قرآن سے تو نہیں پیش کر سکتا۔ یہ تو حج کا زکات، قرآن نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔
کتنے مال پر زکات ہے، کتنی زکات ہے، وہ نصاب کیا ہے، کتنے وقت کے بعد اس کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے۔ قرآن کی عبادت میں کوئی نہیں دکھا سکتا۔ نماز کی تفصیل قرآن سے جب نہیں پیش کی جا سکتی، حج کی تاریخ تک نہیں بتایا جا سکتا، زکات کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی، یہ تو ارکان اسلام ہے۔ ایسے ہی روزے کی تفصیلات بہت سارے احکامات قرآن کی عبادت میں نہیں، یہ تو ارکان اسلام کا مسئلہ ہے۔ اب بتائیں اس کے پاس ہے کیا اسلام کا شریعت محمدیہ کے والے سے وہ عمل کس طرح کرے گا؟ اس پر حلال حرام کے احکام کی طرف آ جائیں۔ قرآن نے کچھ چیزیں گن کر بتائی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ آگے کی چند چیزیں گانے والا کوٹ ہے، چند چیزوں کا ذکر ہے، ان کے علاوہ باقی قرآن کی عبارت میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو، فرمایا ہو، قرآن کے لفظوں میں فرمایا ہو اللہ تعالیٰ نے کہ کتا بھی حرام ہے، چوہا بھی حرام ہے، بندر بھی حرام ہے۔ جو صرف قرآن ہی سمجھنا کہ قرآن سے ہی سمجھنا ہے اور اللہ سے سمجھنا، براہ راست قرآن کو سمجھنا، نبی پاک کی تعلیمات کی پرواہ نہیں کرنی، تو اس کے نزدیک پھر کتا بھی حلال ہے، چوہے بھی حلال ہے، بندر بھی حلال ہے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن حضور کی تعلیمات کے ذریعے سمجھنا چاہے تو سب کچھ واضح ہے۔ فرمایا یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث، پاکیزہ چیزوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلال ٹھہراتے ہیں اور گندی خبیث چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ ان کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں بیان کر دی گئی۔ لہذا ایسے شخص کا نظریہ، کارون شیخ محمد اس کا نام تھا، اس کا نظریہ ذہن میں رکھا جانا چاہیے جب وہ کہتا ہے قرآن کو قرآن سے سمجھوں گا اور حدیث رسول کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا ہوں، کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ سارے علماء اسلام سب کسی کی مانتے نہیں، تب میں خود سمجھتا ہوں۔ اس کا نظریہ ایک طرف یہ کہ سارے بنی اسرائیل، سارے نبی رسول بنی اسرائیل سے، حضور تاجدار انبیاء بنی اسرائیل سے، یہ تو وہ خود کے ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یہ کتا بھی اس کے نزدیک حلال ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھ سنا ہے، بندر اس کے نزدیک حلال ہے، چوہے اس کے نزدیک حلال ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہیں نہیں ذکر فرمایا، قرآن کے لفظوں میں، اس پاک نظم میں، جس کا ترجمہ یہ بنے کہ کتا اور یہ چیزیں جو ہیں یہ حرام کی گئی ہیں۔ باقی ارکان اسلام کی تفصیلات بھی وہ قطعاً نہیں بتا سکتا۔ حضور کی تعلیمات کے علاوہ حضور کی تعلیمات کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اللہ اکبر، اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مقصد اصلاح ہے، رہنمائی ہے۔ اگر غور و فکر کرنے کی توفیق ہو جائے کسی کو، ورنہ کم از کم اہل اسلام جو اس طرح کے مکالمات سن رہے ہیں، جب ساتھیوں نے مجھے سنایا ہے تو بتایا ریکارڈ آتا ہے کہ کتنے لوگوں نے سنا ہے، 8 لاکھ لوگ، 8 لاکھ سیٹ پر تو وہ سنا جا چکا ہے۔ ایک سیٹ پر بیان کو کتنے لوگ سن رہے ہیں یہ بھی متعدد ہو سکتے ہیں۔ ہر بندے کے پاس حالانکہ تو نہیں، ہر بندے کا اس کے نیٹ کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس سے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں۔ کم از کم ایسے بس بسوں سے وہ اپنے ذہن صاف کریں۔ اللہ کریم جل وعلا کی فضل و کرم سے امت مسلمہ کی بہت سارے افراد تو ایسی تصویر میں نہیں آتے، انہیں سمجھائیں گے کہ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو 30 سال تک قرآن سمجھنے کا، اللہ سے قرآن سمجھنے کا دعویٰ رکھتا ہے، اسے سمجھ کے آیا ہے، سمجھ یہ آیا ہے کہ سارے نبی بنی اسرائیل سے ہی، سمجھ یہ آیا کہ تاجدار انبیاء بھی بنی اسرائیل سے، تو اس کی
گمراہی کے لیے یہی کافی ہے۔ مسلمانوں کا راستہ چھوڑنا، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کی مخالفت کرنا، یہ بہت سنگین ہے یہ قرآن میں، چونکہ بات صرف قرآن سے ہی کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ قرآن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی سمجھا جائے گا، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی حجت خلق پر مخلوق پر تام ہے، ادھوری نہیں ہے۔ کوئی جیسا مرضی کجواسی میں آ جائے، اللہ کریم جل وعلا کی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل فرمائے ہے اس میں ہدایت کا اتنا واضح سامان ہے، اتنا واضح سامان ہے کہ کوئی جو جیسا ہی بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو اس کی رہنمائی کے لیے وہ کافی ہے۔ قرآن کے الفاظ پر ہی ہم بات کر لیں گے تو قرآن کے الفاظ سے بہت سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے جس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہوگی۔ قرآن سے ناپا ہدایت ہے، اس میں ہدایت واضح ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے کے علاوہ راستہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر، بھائی اگر صدیوں گزر جانے کے بعد اس کو ہی سمجھ آیا کہ یہ ہے اسلام، اصل اسلام کی اللہ سے ہی سمجھنا ہے قرآن، اور باقی سارے تو گمراہ ہیں، وہ تو کیا بات یہ سارے مشرک ہیں ایسے ایسے کوئی بڑے بڑے بے باکی نہیں کہہ رہا۔ ایمان والے ہیں ہی کوئی نہیں، تو یہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے جی؟ جو ایمان والوں کی راہ چھوڑ کر کے الگ راہ تلاش کرتا ہے، ہدایت واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنا قانون ارشاد فرما دیا نولی ما تولى، جدھر وہ پھرے گا ادھر ہی پھر دے گا۔ رحمت الہی، توفیق الہی نصیب نہیں ہوگی پھر اگر کوئی اس طرح کا طرز اختیار کرتا ہے جو وہ طالب ہی نہیں ہے رحمت کا، طالب ہی نہیں ہے ہدایت کا، تو پھر جدھر اس کا منہ ہے جانے دیں گے اس کو ادھر، ونصلی جہنم، پھر جہنم میں اس کو بول رہے ہیں۔ آخری پھر اس کا جو اس کی ٹھہرنے کی قرار کی جگہ ہے وہ دوزخ ہے، اور وہ بری جائے رجوع ہے۔ اس لیے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک راستہ، وہ مسلمانوں کا راستہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو اللہ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں نا، یہ علیہ السلام، یہ مومنین ہیں، ان کی راہ پر چلنا، اسی طرح سمجھنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ لازم اور ضروری۔ اگر اس کے علاوہ کوئی براہ راست سیدھا وہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی سزا یہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کا کہنا تھا کہ بنی اسماعیل تو لوگوں نے بنا لیے، صرف بنی اسرائیل ہی۔ قرآن میں تو 2 خطاب ہیں، یا بنی آدم اور یا بنی اسرائیل۔ یا ایھا الناس، اس کو کہیں نظر ہی کوئی نہیں آیا ویسے قرآن میں، تو یا بنی آدم اور یا بنی اسرائیل تھوڑا سا غور کیجیے، میں عرض کرتا ہوں آگے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ اگر سارے نبی سارے رسول بنی اسرائیل سے ہی آئے ہیں تو آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں؟ پہلے نبی تو آدم علیہ السلام ہیں، کیا اللہ وہ بھی بنی اسرائیل سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہوئے تو اس کا مطلب اللہ ثم اللہ نکلے کفر کا باشد، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب سارے نبی ہی بنی اسرائیل سے ہیں تو پہلے